شہادت سیدنا عثمان غنی سماعت فرمائی۔ یکم محرم الحرام سسر پیغمبر خلیفہ دوم آفتاب عدل مراد مصطفیٰ عطائے خدا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دی مسجد نبوی دے اندر بڑی عظیم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہاں دے بارے دے اندر سرکار فرماندن سارے صحابہ میرے مرید بن کے آئے، عمر میرے دل دی مراد بن کے آئے۔ سارے صحابہ خود آ کے دار اسلام دے اندر داخل ہوئے۔ حضرت فاروق اعظم اور شخصیت نے جنہاں نو رات دیاں تاریکیاں دے اندر میرے محبوب نے رب تو رو کے منگ کے لے۔ ابتدائے اسلام دا دور سی، اسلام اس وقت بڑا مظلوم سی، جتنے صحابہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان سن انہاں نو اس طرح ستایا جاندا سی، اعزاماں اور تکلیفاں دتیاں جاندیاں سن۔ حضرت بلال حبشی، خبیب، بڑے بڑے صحابہ بڑیاں تکلیفاں دے اندر سن اور منصوبہ بندیاں کیتیاں جا رہی سن کہ اسلام نو ختم کر دیتا جائے، ناکام کر دیتا جائے مسلماناں نو اور اسلام نو۔ ابو جہل جڑا مکے دا سردار سی، مکے شہر دے اندر یہ بڑا چرچا سی، یہ روزانہ ہی مشاورت دے اندر ہوندا سی اپنے ساتھیاں دے نال، کوئی ایسی ترکیب سوچو کہ اسلام ختم ہو جائے، مسلمان ختم ہو جائے۔ آج بھی دنیا دے اندر کفار ایو مشورے کر رہے ہیں، منصوبہ بندیاں کر رہے ہیں کہ مسلمان ختم ہو جائیں، لیکن جب تک اللہ نو منظور ہے قیامت آ سکتی ہے، نہ اسلام ختم ہو سکتا ہے، نہ قرآن ختم ہو سکتا ہے، نہ اسلام والے ختم ہو سکتا ہے۔ ایک دن کفار مکہ سارے مل کے بیٹھے سن اور مشورے کر رہے سن کہ کس طرح اسلام نو ختم کیتا جائے۔ مشورہ طے ہوا کہ اگر امام الانبیاء فخر کونین محمد الرسول اللہ سارے کہتے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے قتل کر دیتا جائے، ختم کر دیتا جائے، تو پھر اسلام چونکہ بنیاد ختم ہو جائے گی تو اسلام ختم ہو جائے گا۔ اور اگلا مسئلہ یہ سی
اسلام ختم کس طرح کیتا جائے؟ کملی والے نو قتل کرنے واسطے کون جائے؟ اس مجلس کے اندر بڑے بڑے بہادر جوان بیٹھے سن. انہاں دے اندر حضرت عمر بھی بیٹھے سن یعنی اجے زمانہ جاہلیت دے اندر سن، یعنی اسلام قبول نہیں کیتا. یہ بھی بیٹھے سن اس مشورے دے اندر. ابو جہل دیاں بار بار نظراں عمر وال اٹھ رہی سن. حضرت عمر او جوان نے مکے دے اندر جنہاں دا بڑا چرچا ہے بہادری دا، کسے میدان دے اندر جا کے حضرت عمر کھڑے ہو جاندے سن تو بڑے بڑے جواناں دا پھرتا پانی ہو جاندا سی. عمر دا نام ہی ایسا سی. ابو جہل دی نظر بار بار حضرت عمر وال اٹھ رہی ہے کہ عمر اٹھ کے کچھ کہے. پھر تسی حیران ہو جاؤ گے، رات نو اگر بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے میرے محبوب نے دعا کی تھی تو ادو بھی عمر واسطے کی. نظر مصطفیٰ بھی عمر تھے تے نظر ابو جہل بھی عمر تھے تے حاضر ہو تے نظر خدا بھی عمر تھے. حضرت عمر بار بار ابو جہل دیکھ رہے ہیں. حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور فرمایا ابو جہل میرے بار دیکھ رہے ہیں خیر ہے؟ کہنے لگا عمر اسی جڑا منصوبہ بندی کر رہے ہیں ساریاں نظرہ تیرے تے اٹھ رہی نے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نو تو قتل کر سکتا ہے، ایک کارنامہ سر انجام تو دے سکتا ہے. حضرت عمر مسکرائے فرمایا اگر تہاڈا ارادہ یہی ہوئی ہے کہ میں کام کراں تے پھر میں تیار ہوں. ادھروں کملی والے دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام، یا اللہ اگر تو چاہنا ہے اسلام نو عزت ملے، عظمت ملے، شان ملے تو یا اللہ مگج دو جوان نے دونوں کو ایک میں دے دے. ایک نو اسلام دی دعوت اونو اسلام قبول کرنے دا شرف دے دے. ایک عمر ایک عمر. عمر بن حشام ابو جہل دا نام سی اور عمر خطاب دا بیٹا عمر بن خطاب سی. دونوں دے بڑے چچے سن، یا عمر دے یا عمر دے. تیرے تے چھڑ دا کیونکہ دلاں دے بھیتاں نو تو جاندا ہے تے میرا ربا جڑا تینوں پسند آ جائے او مینوں عطا کر. یعنی تسی کسی اپنے دوست کو کہندے ہو یار فلاں چیز لے کے آؤ، کہندا کداں دی لے کے آواں؟ کہندا یار جڑی تینوں پسند ہوے او لے. تے میرے محبوب نے بھی رب تے چھڑ دیتا میرے ربا جڑا تینوں محبوب ہوے، جڑا تینوں زیادہ پسند ہوے. عمر بن حشام یا عمر بن خطاب دونوں جو ایک بندہ مینوں دے دے تاکہ تیرے اسلام نو عزت مل جائے. اس واسطے حضور فرماندے سن اے عمر مراد مصطفیٰ ہے، آرزو مصطفیٰ ہے، خواہش مصطفیٰ ہے، عطائے خدا ہے عمر. حضرت عمر نے تلوار نکال لی، کہنے لگے بیٹھنا ہنے میں لے کے آنا محمد دا سر لے کے آنا صلی اللہ علیہ وسلم.
صاحب نے کیا کہ یہ خالی نہیں آتا. اللہ کے فرشتے بھی کہہ رہے ہیں ہاں خالی نہیں آتا، اسلام کیا توڑتا لے کے آئے گا. کفار کہہ رہے ہیں سر مصطفیٰ لے کے آئے گا. حضرت عمر گئے دار ارقم جتھے اسلام دے مسلمان بیٹھتے سن. دار ارقم دعوت و تبلیغ دا مرکز سی دار ارقم. حضرت عمر جا رہے رستے دے اندر حضرت بعد نے لکھا نعیم بعد نے نعیم صحابی سن، غریب بیچارے کمزور تھے. انہوں نے عمر نو آندیا دیکھیا چہرہ سرخ ہے، اکھاں دے اندر خون اترا ہے اکھیاں دے اندر. روک کے پوچھا عمر خیر ہے؟ آج بڑے جوش دے اندر ہے، آج تیرے ارادے میں چنگے نہیں لگتے. آپ نے فرمایا پیچھا ہٹ جا، تینوں پتہ نہیں جیڑا تسی کلمہ پڑھ دیو محمد بن عبداللہ، آج میں او دا سر لین واسطے جا رہا ہوں، آج نہیں چھٹا گا. حضرت نعیم اگرچہ کمزور سان پر ایمان تے جواب سی. بعض بندے ہوتے ہیں بڑے بڑے موٹے تازے لیکن ایمان تے کمزور ہوتے ہیں. کہ بعض لوگ اوپر بڑے کمزور ہوتے ہیں جسمانی طور پہ لیکن ایمان انہوں کا بڑا جوان ہوتا ہے. حضرت نعیم بھی بڑے ظاہری طور کمزور سن. عمر کے سامنے کھڑے ہو گئے اور فرمایا عمر خبردار، غلام دے ہندیا تو میرے آقا کے کول نہیں جا سکتا، پہلے میرا مقابلہ کر. حضرت عمر ہنس پے مسکرائے، فرمایا نعیم تیرا میرا کو مقابلہ ہے؟ بلی تے شیر دا کو مقابلہ ہے؟ اور میں تے پتہ نہیں کی کوئی خوراک کا کھانا، میں تے بہت کچھ میری خوراک کہتے میں طاقت والا ہے، تیب جرا غریب، تو میرا مقابلہ کس طرح کر سکتا؟ حضرت نعیم نے جواب دیتا سونے دے پانی نہ لکھن والا جواب. فرمایا عمر زیادہ گلہ نہ کر، میرے سامنے آ. آج جان دا جان نال مقابلہ نہیں، جان دا ایمان دے نال مقابلہ. تو طاقت لے کے آ، میں محمد کی صداقت لے کے آنا صلی اللہ علیہ وسلم. تو اپنی دولت کی بلا لے کے آ، میں محمد کی دعا لے کے آنا صلی اللہ علیہ وسلم. آ میرا مقابلہ کر. اس ویلے آمنا سامنا ہویا. حضرت عمر حیران تھے ہو گئے. عمر ایمان والی طاقت ایسی ہے، بڑی تو بڑی طاقت ایمان والی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. بندے کی ایمان ہوئے صحیح خدا کی قسم ہے، بڑی تو بڑی قوت طاقت ایمان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرت عمر میدان چاہ گئے لیکن حضرت نعیم کو یاد آ گیا. فرمایا عمر اور پاگلا چلیا جیڑے تو اسلام نو ختم کرنے واسطے چلا، اس اسلام دی شمع تیری ہمشیرہ دے گھر بھی روشن ہو چکی ہے. کس طرح آگے تیری بہن بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی ہے، تیرا بہنوائی بھی مسلمان ہو. حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عمر نے اور غصہ آ گیا، میرے گھر اسلام. کہنے لگے پھر ٹھہر جا، پہلے گھر کا پتہ لینا پھر دینا کے مقابلہ کر. حضرت نعیم نے ان سمجھو کے رون تبدیل کر دیتا. حضرت عمر اور چہرہ سرخ غصے نہ پڑے ہو، اکھیاں ناد جا کے باہر کھڑے ہو گئے. فاطمہ بنت خطاب دے دروازے کے اندروں قرآن پڑھنے کی آواز آ گئی. حضرت عمر سن دے رہے بات. تھوڑی دیر تو بعد دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی کون؟ من دکل بات. میں عمر، آنا عمر. عمر کا نام سنیا حواس اڑ گئے. حضرت فاطمہ بنت خطاب فوراً اورات سن
اصل دے اندر حضرت خبیب پڑھان واسطے آئے سن، دونوں بیوی تے خامد بیٹھ کے تے قرآن پڑھ رہے سن۔ بہن نے جلدی جلدی اور آنکھ اندر چھپا دیتے تھے۔ استاد نے کہنے لگی استاد جی تسی ذرا اندر چھپ جاؤ، اسی دیو دی مار برداشت کر لاں گے سختی پر تواڈے تو برداشت نہیں ہونا، تسی چھپ جاؤ اندر۔ استاد جی نے بھی چھپا دیتا، دروازہ کھول لیا۔ نال بہن جب جملہ کیا ذرا کہو سبحان اللہ، جملہ کہاں؟ حضرت فاطمہ بنت خطاب نے جملہ کیا، ربا عمر واسطے گھر دا دروازہ میں کھول دی پئیاں، ہدایت دا دروازہ تو کھول دے۔ اگر تو سانو ہدایت دا رستہ دکھا سکتا ہے، عمر بھی تے میرا ویر ہے نا، میرا ربا عمر کو بھی رستہ دکھا دے ہدایت دا۔ دروازہ کھول لیا، بہن نے دیکھا چہرہ سرخ، اندر آ گئے، آ کے پوچھا کی کر رہے سی؟ کہ گزری گل بات کر رہے سی؟ نہیں سچی گل دسو۔ فاطمہ بنت خطاب نے فرمایا عمر سچ پوچھنا ہے کہ اسی اللہ کی کلام پڑھ رہے سی، قرآن پڑھ رہے سی، بس اتنی گل آنی سی، مارنا شروع کر دیتا، کتنا ماریا، زخمی کیتا، خون آلود ہو گئی۔ کہنے لگے 10 کلمہ چھڑا کے نہیں، اسلام دا دامن چھوڑا کے نہیں، محمد عربی دا دامن چھوڑا کے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہن بھی شیرنی بن کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی اگر تو ابو جہل دی یاری نہیں چھڑ سکتا، میں محمد دی تابعداری نہیں چھڑ سکتی، اگر تو شرک نہیں چھڑ سکتا، میں توحید نہیں چھڑ سکتی، اگر تو جہالت کا ساتھ نہیں چھڑتا تے نہ اسلام تے ہدایت دی بسات کے نہیں چھڑ سکتی۔ عمر فاطمہ بنت خطاب مر سکتی ہے پر اسلام دا ساتھ نہیں چھڑ سکتی۔ حضرت سعید بہن رئیس اگے آ گئے، چھڑانا چاہیا، پکڑ لیا، ماریا، ہو دونوں نو زخمی کیتا، تھوڑا جا غصہ بھی ٹھنڈا ہویا، پریشان ہو گئے۔ فاطمہ بنت خطاب میری بہن کبھی میرے سامنے اونچی آواز نہ بولتی نہ سی، یہ کیڑی طاقت ہے، کیڑی قوت ہے جنہیں آج میرے سامنے میری بہن کو لے کے کھڑا کرتے۔ کہنے لگے اچھا میں بھی سناؤ اور ذرا کلام کی ہے اندر ہے، تینوں پڑھنے بار بار۔ بہن کہنے لگے عمر قرآن تے تینوں میں سناواں گی، میں تینوں پکڑاواں گی قرآن دے اورات، لیکن تو ناپاک ہے، اللہ دا قرآن پاک ہے۔ قرآن کہتا لا یمسہ الا المطہرون، قرآن نو مس نہ کرو، پکڑو نہ جب تک پاک نہ ہو جاؤ۔ تو ناپاک ہے، کفر دی حالت دے اندر ہے، مشرک ہے، قرآن پاک ہے، تینوں پتہ نہیں جنہیں بھیجیا وہ بھی پاک ہے، ذرا لے کے آیا وہ بھی پاک ہے، جدے تے نازل ہویا وہ بھی پاک ہے۔ ذرا بندہ قرآن پڑھتا جاتا اللہ تعالیٰ وہ تو ساریاں نجاستاں دور فرما دیا۔ اس واسطے پہلے پاک ہو۔ حضرت عمر نے غسل کیتا، ہائے میں کہنا ہوں غسل کیتا، اللہ فرما دے عمر اوپروں جسم تو صاف کر، دل صاف کرنا میرا کام ہے۔ دلان دے کنٹرول کیا ہے، بولو اللہ دا کنٹرول ہے، سبحان اللہ العظیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرمایا، کہنے لگے ہون بخوا مینوں کیڑے اوراق نے جڑا قرآن کے اندر نازل ہویا۔ بہن نے کھولیا قرآن تے سورہ طٰہٰ سامنے آ گئی، 16ویں پارے دے اندر حضرت عمر نے کھولیا، پڑھنا شروع کر دیتا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اسی تے قرآن پڑھ دے آمیں زبانی سادہ دماغ کتے ہور ہوندا ہے، دل کتے ہور ہوندا ہے، پھر اسی کہنے آج کلام دے اندر تاثیر نہیں، پڑھن والا
فاروق اعظم ہو گئے، پڑھنے والا ابو بکر ہو گئے، پڑھنے والا میرا محبوب ہو گئے، پڑھنے والا عثمان غنی ہو گئے، پڑھنے والا حیدر کرار ہو گئے، سبحان اللہ انشاءاللہ گئے، پڑھنے والا حسن ہو گئے، پڑھنے والا حسین ہو گئے، پھر تاثیر کیوں نہ ہو گئے حضرت عمر قرآن پڑھتے پہلے جب پڑھ دیا اس آیت آگے انی انا اللہ لا الہ، میں تہاڈا الہ، میں تہاڈا رب ہاں، میں تہاڈا حاجت روا ہاں، میں تہاڈا مشکل کشا ہاں، انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، میری عبادت کریا کرو، میرے سامنے جھکیا کرو، میرے سامنے آ کے اپنی زمیناں نو جھکایا کرو۔ حضرت عمر پڑھ دیا اس آیت آ گئے، اس آیت پہنچے حضرت عمر دی اکھیاں چوں آنسواں دا سیلاب آ گیا، سبحان اللہ۔ اس ویلے فوراً فرماندے نے پیار فاطمہ جلدی کر مینوں بھی اپنے محبوب دے قدماں تے لے چل، لے چل مینوں اپنے محبوب دے قدماں دے اندر، میں تے ہن تک دور پھردا رہا، کتنا بد قسمت اے جڑا کلام تو مینوں پکڑایا ہے، جڑا کلام میں پڑھیا ہے، میرا دل کہندا ہے اے کسے مخلوق دا کلام نہیں، کسے انسان دا کلام نہیں، کسے جن دا کلام نہیں، بلکہ اے تے اس رب دا کلام ہے جن ساری کائنات نو پیدا کیتا ہے۔ پیر بھی اس ویلے کہن لگی عمر میں لے کے تے چل دیا، پر مینوں خطرہ ہے اجے، کادا خطرہ ہے، تو اجے مسلمان نہیں ہویا، اجے تو کفر دی حالت دے اندر ہے، تے میرے مصطفیٰ نو قتل کرنے دے ارادے دے نال آیا ہے، کسے گستاخی نہ کرے میرے محبوب دی شان دے اندر، پھر پہلا کس طرح مینوں لے کے جانا چاہنی ہے، اگر میں تینوں قیدی بنا کے ہاتھ باندھ کے تے لے کے جانا چاہنی ہاں۔ حضرت عمر نے فرمایا پیارا جس طرح لے کے جانا چاہنی ہے جلدی کر مینوں مصطفیٰ دے کول لے چل، پیر نے ہاتھ بن لے اور چھوٹا جہا قافلہ اندروں حضرت خبیب میرے استاد چھپے ہوئے سن وہ بھی باہر آ گئے، کہنے لگے عمر تینوں مبارکاں ہون، سبحان اللہ، تینوں مبارکاں ہون، مینوں انج لگدا ہے جویں رات والے میرے محبوب دی دعا دا تیر تیرے دل تے لگ چکیا ہے، سبحان اللہ، جویں کملی والے دی دعا دا اثر ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، رات میں دیکھیا بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کملی والا امام الانبیاء فخر کونین تیرے واسطے دعا ماں کر سن، یا اللہ مینوں عمر دے دے تاکہ تیرے اسلام نو عمر مل جائے۔ معلوم ہو گیا اسلام نو عزت ملی ہے عمر دے آندے نال، قرآن نو عظمت ملی ہے عمر دے آندے نال، اور اسلام نو تقویت ملی ہے عمر دے آندے نال، اسلام نو قوت ملی ہے حضرت عمر دے آندے نال۔ عمر کوئی عمر سے خدا نہیں قسم ہے، آج تک دشمن عمر کم دا خدا نہیں قسم ہے، عمر دے نام تو جلال ہی قسم۔ خیر پہنڈا کے آگے دار ارکم دے اندر پہرے دار سی میرے محبوب کے چاچا حضرت حمزہ، سب کو رضی اللہ تعالی، صحابی دا نام آوے بولیا تو رضی اللہ تعالی عنہ، تسی آج صحابہ دے حق نہیں بولو گے، صحابہ تواڈے حق سے بولو گے۔ اللہ اکبر، حضرت حمزہ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے، پہرا دے رہا ہے، دونوں ویکھیا عمر نو آندے ہیں، اللہ فرماندے عمر چل تینوں ایسی عزت دیاں گا، ایسا جلال دیاں گا، جیڑے رستے بغداد تو لنگے گا اے بے ایمان شیطان اس رستے نہیں لنگ سکتا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر تینوں ویکھ کے شیطان اپنا رستہ بدل جاتا ہے، نہیں اس رستے جا سکتا شیطان۔ اللہ اکبر،
حضرت عمر نے دیکھا حضرت حمزہ نے تھوڑا جا فرق تے پینا سی نا، رنگ تھوڑا جا اڑ گیا، عمر آ رہے ہیں، دشمن آ رہے ہیں، تلوار لٹکی ہوئی۔ میرے محبوب نے دسیا کہ آقا عمر آ رہا ہے، حضرت حمزہ نے دسیا عمر آ رہا ہے، بلکہ عمر بلا آ رہی ہے۔ میرے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا چاچا عمر بلا نہیں آ رہی، ذات والی محمد کی دعا آ رہی ہے۔ آگے عمر، حضرت حمزہ نے کسی نے پوچھا حمزہ جی آ گیا ہے، بڑا بہادر ہے، تم مقابلہ کرے گا؟ فرمایا اگر نیت اچھی ہے تو خطر سے بٹھائیں گے، اگر آیا صحیح نیت ہے نا، اگر نیت اچھی ہے تو خطر سے بٹھائیں گے، نمونہ ہم اس کو خلق محمد کا دکھائیں گے، اگر نیت نہیں اچھی اسے قتل کر دوں گا، اسی کی تیغ سے سر کاٹ کر چھاتی پہ دھر دوں گا۔ اگر جو عمر آیا صحیح ارادے دے نال پھر تے اسی استقبال کرا کے اس طرح اسی انو اپنے محبوب دا خلق عظیم کھاواں، تے اگر بری نیت نہ آیا ٹھیک ہے بہادر ہے، پر میرے اندر ایمان دی قوت اتنی ہے لکھا عمر آگا میں انشاءاللہ کلہ مقابلہ کرنے واسطے تیار۔ حضرت عمر آ گئے، نیویں نظرہ نیویاں چکیا ہوئی، میرے محبوب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عمر دا پلو پکڑ لیا، فرمایا عمر کے میں آیا، سبحان اللہ کو ذرا، عمر کے میں آیا کے میں، حضرت عمر نے عرض کہتے محبوبہ آیا سا سار لین واسطے، آیا سا توانو قتل کرنے واسطے، شہید کرنے واسطے، تے ہون میرا دل چاہتا ہے میں اپنا دل تواڈے قدماں چ رکھ دیواں، میں تہاڈا غلام بن واسطے آیا۔ سبحان اللہ، میرے محبوب نے فرمایا اس ویلے آئے عمر کلمہ پڑھنا آیا کہ جی یا رسول اللہ، خدا دی قسم جس ویلے حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا، اسلام دے اندر سب تو پہلے نعرہ لگیا تکبیر دا، اور صحابہ نے نعرہ لایا اس ویلے اللہ اکبر، آیا عمر سائی نے خوشیاں منایا، آیا عمر سائی نے خوشیاں منایا، لایا صحابہ نے نعرہ تے کافران دے دل ہل گئے، او دل ہل گئے بھری میرے مصطفیٰ خدا دی قسم ہے، اس ویلے اتنے خوش ہوئے، میرے مصطفیٰ اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عمر نے پھڑ کے سینے نہ لا دیا، سبحان اللہ، اور نہ فرمایا تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، عمر بن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر بن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا۔ اللہ فرمایا عمر وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، اچانک کیا یہ تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے۔ حضرت عمر فرماندے نے سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا،
فرمایا وہ آتا ہے تو آنے دو، وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ پہنا سا نہیں لگتا، اللہ اکبر، وہ آیا ہے تو آنے دو، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کو، وہ آیا ہے نہ جانے کو، خدا کا انتخاب آیا۔ حضرت عمر نے کلمہ پڑھیا تو ماپا چھڑیا، خدا دی قسم ہے کسی نے چھپ کے کلمہ پڑھیا، کسی نے اظہار کی 10 سال تو بعد، کسی نے 2 سال تو بعد، کسی نے مہینے تو بعد۔ عمر تیری حالیہ تو صدقے جاواں، ادھر عمر نے کلمہ پڑھیا تے سارے مکے تو ماپا چھڑ گیا۔ مکے تو نہیں پایا، دنیا تو نہیں پایا، مکے والیاں نے مکہ تو ماں پا چھڑیا تے اللہ دے نوری فرشتیاں نے آسمانہ پہ تو ماں پا چھڑیا۔ آج اسلام جو ہو گیا، آج اسلام طاقت آ گئی، تھوڑی دیر تو بعد اذان دا وقت ہوئے، میں بلال اذان کہو، نماز پڑھنی، عمر بیٹھے، یا رسول اللہ نماز کتنے پڑھنی؟ ہمارا تیری قوم سانو بیکو لے کے جاڑ نہیں دیتی، نماز نہیں پڑھن دیتی، یہ تھے پڑھنی ہے نماز۔ آقا ہوتے پہلے زینا ہون میرے آن دا کی فائدہ، سبحان اللہ۔ آج اگر بیت اللہ کا دار نہ کھلیا تو کدو کھلے، میرے آن دا فائدہ، اللہ اکبر۔ اور میرے آن دا فائدہ کیا جی آج رب در نہ کھلیا تو اللہ اکبر۔ میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر پھر عبادت ہو، میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر پھر عبادت ہو، پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس میں طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا۔ آج میرے مقابلے آمد صحیح آپ کا آج آیا سا تو آڈا قادر بڑھ کی ہوں تو آڈا پیارے دار بڑھ کے اکے کی جمع۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اور حضرت عمر دے آنڈال میرا مصطفیٰ مسکرا، میں چلو عمر پھر ان جڑی تلوار مصطفیٰ نو قتل کرنے واسطے آنی سی، ان میرے نبی دی اگے اگے گن مین بن کے عمر جا رہے ہیں۔ وہ بیٹھے لگے، عمر آیا سارے مصطفیٰ لے کیا، اور کسی نے کیا جا کے دیکھو تو صحیح عمر تے اگے اگے نوکر بن کے آ رہا، غلام بن کے۔ ابو جہل دوڑیا، سارے اٹھ کے دوڑے، عمر ایک ہی فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، جہالت ختم ہو گئی، تاریکیاں ختم ہو گئی، ہدایت دا نور دل جا گیا۔ انہاں کہ عمر ابو جہل کیا لگا مکہ سارا ایک پاسے تو کلا ایک پاسے، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تو انہوں پتہ نہیں عمر کیا تو حق دن، اگر میں کلا عمر ساتھا فاروق اعظم بن کے آج میں عمر او بن کے آیا، اگے 10 بندیاں کا مقابلہ کلا کرتا سی، آج میرے سامنے پورا مکہ بھی آ جائے، خدا دی قسم عمر کلا کافی ہے۔ اگے جسمانی طاقت سی، ایمان دی طاقت آ گئی ہے میرے اندر، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ حضرت عمر اگے اگے جا رہے ہیں، جہاں کے دروازہ کھولیا عمر نے، سبحان اللہ۔ عمر دے آنے نال بیت اللہ نو کملی والا ملیا، کملی والے نو بیت اللہ ملیا، بیت اللہ ملیا۔ سب تو پہلے جا کے در کعبہ بیت اللہ دا کنڈا کھولن والا کون؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ۔ دروازہ کھولیا، فرمایا آقا تسی نماز پڑھو، میں تہاڈا پہرے دار بن کے کھڑا ہونا۔ اوے آؤ مکے والے جنہیں اپنی بیویاں نو بیوہ کرانا ہوئے، بچیاں نو یتیم کرانا ہوئے، آجے عمر دن سامنے اللہ اکبر۔ حضرت عمر حسین بات تیری آنے تو دے حدیث دے اندر آنے، میرے آقا فرمان دن عمر
فرمایا کہ قال جبریل، فرمایا جبریل آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ عمر او اللہ فرماندے جیدی موت تے اسلام آنسو بہائے گا روئے گا، کوئی روے کوئی مرے تے ماں روندی ہے، باپ روندا ہے، بھرا روندے ہیں، رشتے دار روندے ہیں، دوست روندے ہیں، عزیز و اقارب روندے ہیں۔ عمر تیرے آن سے بھی صدقے، تیرے جان تو بھی صدقے۔ فرما میرے محبوب فرماتے ہیں عمر جب تو دنیا کو جائے گا اسلام روئے گا تیری موت پہ۔ ایک حدیث کے اندر آتا حضور فرماتے ہیں میں خواب آیا، خواب کے اندر میں دیکھے حضرت عمر کو دیکھیا کہ دی قمیض اتنی لمبی ہے، لوگوں نے پائے کتنے اتنا بڑا قمیض کتنے اتنا عمر کو دیکھیا انہیں پیرا تک پائے بڑا قمیض۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ تعبیر کی ہے، فرمایا علم کے نال تعبیر ہے، اللہ تعالیٰ میرے عمر کو کتنا علم عطا فرمائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا سرکار فرماتے ہیں خواب کے اندر دوتا پیادہ آیا ہدیہ کا، کہ میں پیتا اتنا پیتا کہ میرے ناکرہ تو دودھ نکلنا شروع ہو گیا، تھوڑا جا بچیا میں عمر کو دیتا، عمر کو پیتا، عمر نے پیتا۔ آقا جی تعبیر فرمایا علم دی تعبیر۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو بھائیو، اے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام شخصیت نہیں، یہ ہو گیا جنہیں آنے کا کعبے کا در کھولیا، جنہیں اندر روڈ کا آئیا پہاڑا آئیا۔ اللہ فرماندہ نے کعبے کا غلاف پکڑ کے میرے مصطفیٰ نے دعاواں کی دیا تے میں اوہ دار عمر ہاتھوں کروا دیتا۔ حضرت عمر نے سب تو زیادہ فتوحات ہوئی حضرت عمر نے دو 22 لاکھ مربع زمین سے کتنی سارے بولو کتنی 22 لاکھ مربع زمین تے اسلامی پرچم لہران والا حضرت عمر۔ آپ فوج دا محکمہ نہاد، محکمہ ڈاک، مردم شماری جتنے شعبہ جات آدمی پاکستان کے اندر نہیں بلکہ باقی جتنے یورپی ملک نے سب کے اندر جو وقت راج ہو رہا ہے یہ سارے محکمے شروع کرنے والے حضرت سیدنا فاروق اعظم۔ اللہ اکبر۔ کفر بول اٹھے، کہندا انگریز بولیا، کہنے لگا ایک عمر اور پیدا ہو جاوے تو کفر دا نام و نشان ختم ہو جائے۔ اتنا بڑا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر 22 آتا کنیا بولو 22 ایتا ایسی آنے قرآن کے اندر جرا حضرت عمر نے کوئی فیصلہ فرشتے کیتا رب نے عرش تو قرآن بنا کے نظر کرتے 22 آتا اب پڑھتے دا حکم حضرت عمر نے سوچیا یا اللہ پڑھتے دا حکم فرما دے، اللہ نے اس سے پہلے اپنے محبوب کے قرآن اتاریا، یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، اور پھر ہور تو انہوں دسا حضرت عمر آمنے عام ہوتا تھا کہ ہور سی حضرت عمر ہونے جنہیں سسرے پیغمبر نے دماد علی مرتضی۔ حیران ہو جاؤ گے حضرت علی میں اتنا پیار سی، لوگ کہتے ہیں دشمن سان، میں کیا دشمنوں کو بچیا نہیں کتیا اندے لوگ دشمن، اور حضرت عمر ہوتے جنہاں نے ام کلثوم بنت فاطمہ بنت علی مرتضی، حضرت علی مرتضی کی بیٹی ام کلثوم کا نکاح ہویا، کدھر ہویا بولو حضرت عمر نہ ہویا، کیا ہویا حضرت عمر کا نکاح ہویا۔ اگر غلط ہوگے تو چور سزا، جو سزا چور دی وہ ساڑی سزا، سچی ہوگے تو مان لو آپ دے اندر رحماؤ پیدا ہو۔ یہ ساڑھے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں تیریاں تاریخہ کچھ کہن، میں نہیں مدہ تیریاں تاریخہ لوں، میں نہیں مدہ تیرے مورخ لوں، میں نہیں مدہ تیرے سیرت نگاہ دا دوں، میں تے مندہ خدا دے قرآن نو مندہ مصطفیٰ دے فرمان کو۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں رحماؤ، سارے پڑھ لو رحماؤ، آپس رحم دل سان بھائی بھائی سان، اگر رحم دل نہ ہوندے جڑا علی خیبر دا قلعہ فتح کر سکتا ہے عمر دا مقابلہ کیوں نہیں کر سکتا؟ حضرت عمر دے پیچھے حضرت علی نے نمازاں پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں؟ اور ایک طبقہ کے اندر حضرت ابوبکر پاک فضل دا مال کھا گئے سن، تو فاطمہ دا مال کھا گئے سن، کہا چلو حضرت ابوبکر تیرے علی تیرے کہن تے کھا گئے سن، سمجھنا حضرت عمر دا دور آیا وہ بھی کھا گئے سن، حضرت عثمان دا دور آیا وہ نہ بھی نہیں دیتا حق کے فاطمہ، علی مرتضیٰ دا بھی دور آیا علی مرتضیٰ شیر خدا سب کھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حضرت فاطمہ دا حق کیوں نہیں دیتا حسن دے حسین؟ دیکھو نا
کسی کا حق نہ دینا ظلم ہے کہ نہیں؟ ظلم نہ کرے ظلم بقول تو ابو بکر نے کیتا، حضرت فاروق اعظم نے کیتا، حضرت عثمان غنی نے کیتا، حضرت علی مرتضیٰ نے کیوں نہیں سمجھا کہ حق فاطمہ دے، حق حسن دے، حق حسین دے، حق اہل بیت دے، انہوں دینا چاہیے. علی نے کیوں نہیں سوچا؟ جواب قیامت تک زیادہ پہلا ملے گا دشمن صحابہ کدی رات جواب ملے گا. علی حق نے ساتھ حضرت حسن دا بھی دور آیا پھر آپ پتا نہ حضرت نہ علی نے وہ کھجورا واپس کیتیاں نہ حضرت حسن نے کیتیاں. معلوم ہو گیا جڑا عقیدہ مصطفیٰ دا سی وہ حضرت صدیق اکبر دا سی، وہ حضرت فاروق اعظم دا سی، وہ حضرت عثمان غنی دا سی، وہ حیدر کرار شیر خدا دا سی، وہ حسن دا وہ حسین. پر اور گل بھی کرساں چلو تواڈے بقول حضرت فاطمہ آئیاں دی دربار دے اندر آ کے سوال کیتا، سنی کدی نہیں اس گل نوں تسلیم کرے گا. اور جیڑی فاطمہ یہ گل کہے علی میرا جنازہ رات نوں اٹھے میرے جنازے تے غیر بات دی نظر نہ پے جائے، او فاطمہ کس طرح دربار دے اندر آ سکدی؟ بڑا دل نہیں مانتا جب کھجورا دے واسطے کے لیے آ سکتی نہیں، سب جھوٹ ہے بہتان ہے. تو حضرت فاطمہ نے حق نہیں دیتا، حسن نے کدی مطالبہ نہیں کیتا، حضرت حسین نے کدی مطالبہ نہیں کیتا. کہنا کہ علی مرتضیٰ تلوار دا کے میدان چاہتے ہو بھی نا اے حق فاطمہ ادا تیرا علی خیبر دا کلا فتح کر سکتا ہے، فاطمہ دا حق نہ کری دے سکتا؟ یاد کہو استغفر اللہ معاذ اللہ. علی کمزور سن، یہ کمزور نہیں سن. سادہ عقیدہ ہے علی شیر خدا ہے، علی شیر ہے، خدا دا بھی شیر ہے، مصطفیٰ دا بھی شیر ہے. سارا صحابہ دے اندر علی ورگا بہادر علی میدان کیوں نہیں آیا؟ معلوم ہو گیا جیڑی رائے انہاں دی سی خلفاء ثلاثہ دی وہی ہو رہے علی مرتضیٰ. کیونکہ صاحب دا استاد کو سی نا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی انشاءاللہ شہادت یہ آئندہ جمعہ بیان کریں گے. اللہ سانو حب صحابہ عطا فرمائے. خدا دی قسم ہے صحابہ دے گل سن کے کبھی برداشت نہ کریا کرو. میرے آقا نے فرمایا کئی بار پڑھیا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، کسی بندے نوں ویکھو میرے صحابہ دے خلاف بھونکدا وقت تو کہو فقولوا کہو لعنت اللہ، کی کہو اللہ شر تیرے شر تے رب دی لعنت ہو. حدیث پاک کے اس واسطے اس کو اپنا کرو کہہ نہیں سکتے، اس کو پلو چھڑایا کرو، اپنا انہاں تعلق نہ رکھو. ایک حدیث کے اندر اللہ حضور فرماندے ہیں ایک زمانہ آئے گا لوگ میرے صحابہ تے تعلق کرن گے اونا لوگاں دے نال ولا تجالسهم ولا تاكلهم ولا تشابرهم، انہاں نال بیٹھ کے کھانا نہیں پینا نہیں بولنا نہیں، انہاں دی محفل جانا نہیں، انہاں نال رشتہ داری کرنی نہیں، سلام دا جواب دینا نہیں، مرے جنازہ پڑھنا نہیں، بیمار ہونے ہوئی بیمارداری نہیں کرنی. میرے آقا دا فرمان ہے، فرمایا وہ جہنمی لوگ ہون گے. میرے آقا نے فرمایا اس واسطے میاں اسی ہوا جنہاں دے دل دی اندر صحابہ دی بھی محبت ہے، اللہ دی بھی محبت ہے، اہل بیت دی بھی محبت ہے. خدا دی قسم ہے اہل بیت دے بارے ایک ذرہ برابری بہت ہوے اسو دار اسلام کو خالص وہ ہے کہ نہیں. اس واسطے آئندہ انشاءاللہ جمعہ تے شہادت فاروق اعظم بیان کریں گے. اللہ تعالی اللہ مینوں سب نو عمل دی توفیق عطا فرمائے. سنتا